یہ آپ لوگوں کی فرسٹ کلاس ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا آج کا لیکچر میں تھوڑی سی انٹرو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے وی یو ایجوکیشن وتھ سائرہ، اور میرا ایک دوسرا یوٹیوب چینل ہے وی یو لیکچرز کے نام سے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اسے بھی سبسکرائب کرنا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، اور اسے بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ اس میں آپ لوگوں لیکچرز، شارٹ نوٹس، مڈ ٹرم پریپریشن، فائنل ٹرم پریپریشن، سیکنڈ ایئر کے مطلب جو آپ کے سبجیکٹ ہیں MTH 202، CS 201، انگلش 201، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو MTH 501، MGT 301 کے آپ لوگوں کو لیکچرز مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہاف میں اس چینل پہ لیکچرز دوں گی اور ہاف اس چینل پہ دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے کائنڈلی دونوں چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ لیکچرز میں اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں نیچے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب سیکنڈ لیکچر ہوگا تو آپ لوگوں کو اس میں کلیئر کروا دیا جائے گا، یا پھر جب فائنل ٹرم کی پریپریشن کرواؤں گی تو اس میں کلیئر کروا دوں گی، یا مڈ ٹرم کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ کوئی بھی چیز چھوڑ دینی ہے، آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے مجھ سے ڈسکس کر لینا ہے۔ آپ لوگ واٹس ایپ گروپ پہ میسج کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیے تو جوائن کر لیں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا آپ لوگوں کو، نے تاکہ آپ لوگوں کو اینڈ سیمسٹر کے اینڈ تک فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ لوگوں کو اسائنمنٹس، GDP کوئزز وغیرہ کی فائلز بھی ملتی رہیں۔ اچھا تو اسٹوڈینٹس، ہمارے پاس آج کی جو آؤٹ لائنز ہیں، ڈیفینیشن آف فیتھ۔ فیتھ کیا ہوتا ہے؟ فیتھ ہوتا ہے ہمارا ایمان، کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان، اسے ہم فیتھ کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس اس کے ہم اصول پڑھیں گے، اور اس میں ایمان کے جو پھل ہیں وہ مطلب ایمان اگر ہمارا پختہ ہوگا تو ہمیں کیا کیا اجر ملے گا اس کا، وہ بیسکلی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بیسک پرنسپلز جو فیتھ کے ہیں کہ کس کس چیز پر ہمارا ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ آپ لوگوں کو ایز اے شارٹ کویسچن آپ لوگوں کو آ سکتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اس کے شارٹ نوٹس میں بنا رہی ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے 6 آپ لوگوں کو شارٹ نوٹس میں نیچے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، یا پھر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گی، اس میں کاٹ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے پہلے لیکچرز لینے ہیں، پھر اس کے بعد شارٹ نوٹس انشاءاللہ مڈ ٹرم سے کوئی 15 دن پہلے میں آپ لوگوں کو دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ تبھی آپ لوگوں کو ملیں گے جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ فیتھ ان اللہ، اس میں اللہ پہ ایمان لانا، اور پھر اللہ پہ ایمان لانے کو ہم کہتے ہیں توحید، ونس آف اللہ، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا۔ پھر فیتھ ان پروفٹس، یعنی پروفٹس پر ایمان لانا، یعنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا۔ پھر لائف ان دی ہیئر آفٹر، ہیئر آفٹر کا مطلب ہے کہ مطلب مرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، یعنی آخرت پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اب یہ فیتھ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ فیتھ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک ماننا، ٹھیک ہے؟ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں اور اس کے افعال میں ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ذات ہے، وہی پیدا کرنے والی ہے، وہی رزق دینے والی ہے، وہی سب کچھ، ہمیں اسی کے سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو وہی کر سکتا ہے وہ کام، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی فیتھ کی ڈیفینیشن بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اسے اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ آگے انہوں نے فیتھ ان اللہ پر کہتے ہیں کہ قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسکلی انہوں نے قل ھو اللہ دیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مطلب یکتا ہے، یعنی کہ اکیلا ہے۔ اچھا تو اسٹوڈنٹ، اس میں بیسکلی کیا ہے، اس میں توحید بیان کی جا رہی ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم جو ہے نا وہ آپ سے نے اسے ایک تہائی حصہ قرآن بھی کہا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں توحید بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ سورت وہ کون سی سورت ہے جس میں بیسکلی توحید کو مطلب ایکسپلین کیا گیا، تو وہ کون سی سورت ہے؟ قل ھو اللہ احد، یعنی کہ سورت اخلاص، ٹھیک ہے؟
یہ ایز اے شارٹ کوشچن آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں. اگر فیتھ اللہ جو ہے نا وہ فور ہمارے پاس جو ہے نا ہاتھوں پر مبنی ہے، پریمیسز پر. ٹھیک ہے کہ پہلا ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور اس نے اور کسی نے اسے پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ اللہ موجود ہے. اگر ہم لوگ یہ بلیو کریں کہ اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ بلیو کرتے ہیں تبھی ہم مسلمان ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. سیکنڈ والے میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے اور وہ تنہا ہی مالک ہے. ٹھیک ہے سارے ہمارے جو جہان ہے اس کا وہ اکیلا ہی مالک ہے، کوئی اور دوسرا تو مالک نہیں ہے نا اس جہاں کا. ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کائنات میں کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ بارش برسانا تو وہ بارش برسا سکتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوتی ہے اور یکدم بادل آ جاتے ہیں، تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے. اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے ٹھیک ہے کرنے کی. ابھی اکیلے انہوں نے خصوصی طور پر کی پوجا کی جائے، یعنی اسی کو ایک مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سچے ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ کبھی خیال بھی نہیں آنا چاہیے. حالانکہ آپ لوگ ڈراموں میں یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اپنے صرف ایمان پہ فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اچھا آگے ایگزسٹنس آف اللہ کہتا ہے اللہ کے ہونے. اب ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مطلب اللہ ہے تو یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے نا، یہ نظام اپنے آپ تو نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے ایک سینس ہیومن سینس کی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام ہے کائنات کا. صبح سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، تارے اپنے ٹائم پہ نکلتے ہیں، رزق ہر انسان کو مل رہا ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ خود بخود تو چیزیں نہیں نہ ہو رہی، اس کے پیچھے کوئی صرف کنٹرول ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. یہ بیسکلی ایگزسٹنس آف اللہ کو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے آگے ہم پڑھتے ہیں ہو alone is the lord of the whole universe. اللہ کا وجود ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اگر ہے وہ تنہا ساری کائنات کا مالک ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ایک ہی ساری کائنات کا مالک ہے. اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو ہم کافر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر ہم لوگ کہیں کہ مطلب اس کا نعوذ باللہ جو کافر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا، جیسے عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ ایک مطلب شرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ مطلب غلط بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں اس میں آپ لوگوں کو ڈسکس کی ہوئی. اس میں لکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، آپ لوگ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں اگر آپ لوگوں کو سیلف رائٹنگ آتی ہے، اگر آپ لوگوں کو سیلف رائٹنگ نہیں آتی تو obviously اس بات آپ لوگ نے یہیں سے رٹا مان. آگے کیا ہمارے پاس بتا رہے ہیں کہ وہ تنہا ہی مطلب اس ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق کائنات میں کوئی بھی چینجنگ کر سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بارش کی ایگزامپل دی ہے کہ اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ بارش برسانا چاہے وہ بارش برسا سکتا ہے، وہ موسم خراب کرنا چاہے، آندھی لانا چاہے وہ آندھی زلزلے آتے ہیں زلزلے لانا چاہے، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہمیں ہر مطلب اس طرح کی آفات سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت جلدی توبہ قبول کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی اس میں بتایا ہوا. آگے صرف اکیلا ہی خصوصی طور پر پوچھا، کہتا ہے صرف اکیلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مطلب حقدار ہے کہ ان کی صرف عبادت اور پوجا کی جائے، نہ کہ کسی اور کی. جیسے فار ایگزامپل اسٹوڈینٹس آپ لوگ یہ فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی انسان دیتا ہے کوئی چیز دیتا ہے. ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس جس طرح کوئی انسان اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، اس طرح اگر ہمیں کوئی انسان کوئی چیز دیتا ہے، کوئی قرض دے دیتا ہے فار ایگزامپل، ہم اسے ریٹرن کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اسے ریٹرن کرتے ہیں تو ہم اس کا کتنا تھینکس کرتے ہیں، اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، تو پھر صرف اسی کی عبادت کرنے کا حق ہے. آگے اس نے کلوز برب الناس مالک الناس الہ الناس، اس میں کیا فرمایا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں انسانوں کے رب، انسانوں کا بادشاہ، انسانوں کا خدا کی پناہ میں آیا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں انسانوں کے رب، انسانوں کا بادشاہ، انسانوں کے خدا کی پناہ میں آیا ہوں.
کہ یعنی اسی کی پناہ میں ہوں، ٹھیک ہے، وہی مجھے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بارے میں ایک آپ لوگ آیت دے سکتے ہیں، اس کا ترجمہ لکھیں، تو یہ آپ لوگوں نے ترجمے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور اس میں آپ لوگ کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے جی، ترجمہ جس طرح کا ہے اسی طرح کے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ فیتھ ان پروفٹس کے یعنی جو نبی ہیں ان پہ مطلب ایمان لانا۔ اچھا پھر اب انبیاء کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ تعالیٰ مطلب ہے آپ انسان کو عقل و شعور دے دیے تو پھر انبیاء کو کیوں پیدا کیا؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے شیطان جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، ٹھیک ہے، سب نے سجدہ کیا تھا۔ آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، لیکن آج پھر سے دہرانا پڑ رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بولا کہ اسے سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، کہتا میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، پھر میں اسے کیوں سجدہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیجی، ٹھیک ہے، اور اسے بولا کہ تم ساری جو ہے نا مطلب قیامت تک اسی طرح مطلب رہو گے لعنتی بن کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے بولا کہ مجھے آپ مہلت دیں کہ میں آپ کے انسانوں کو جو نا بھٹکا سکوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دی مہلت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے خاص بندوں کو مطلب نہیں راہ راست سے نہیں بھٹکا سکتے، ٹھیک ہے، جو میرے خاص بندے ہوں گے جو مجھ پر پکا اور سچا ایمان لاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انسان جن کا ایمان آج کے دور میں کمزور ہوتا ہے وہ بھی بھٹک جاتے ہیں اپنے راستے میں، جن کا ایمان مطلب مضبوط ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، تو اس لیے اپنا ایمان مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ بیسیکلی اس میں ہمیں بتایا ہوا پرافٹ کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا کہ انسان جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پہ لائیں۔ ایک طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دے دی مطلب پوری چھوٹ دے دی کہ ٹھیک ہے تم بھٹکاؤ، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں، دوسری طرف انبیاء کرام بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب ہمارے پاس پرافٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے پاس کہ وہ مطلب لوگ ہوتے ہیں پرافٹس جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو مطلب ساری چیزیں جو ہے نا یہ وہی لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اور آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر کیا ایمان لاتے ہیں ہم لوگ